یہ ریڈیو زرمبش اردو کی آواز ہے۔ آج جمعے کا دن 27 اگست اور سال 2021 ہے۔ ریڈیو زرمبش کے آج کی نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان دوست مراد بلوچ۔ ریڈیو زرمبش کے آج کی نیوز بلیٹن میں بلوچستان سمیت علاقائی اور عالمی خبریں شامل ہیں۔ آئیے سب سے پہلے بلوچستان سے متعلق خبریں سارین بلوچ سے سنتے ہیں۔ پنجگور میں قابض پاکستانی فوج کے اہلکاروں پر مسلح افراد نے 2 مختلف جگہوں پر حملے کیے ہیں، جن میں قابض فورسز کو جانی اور مالی نقصانات اٹھانے پڑے ہیں۔ دی بلوچستان پوسٹ کے مطابق قابض فورسز کے کانوائے کو رزو کے علاقے میں مسلح افراد نے اس وقت نشانہ بنایا جب وہ علاقے میں پیش قدمی کر رہے تھے۔ دوسری طرف کلکور کے علاقے میں جمعرات کی رات پل مک کے مقام پر قابض پاکستانی فورسز کے قافلے پر نامعلوم افراد نے بم حملہ کیا ہے اور چھوٹے بڑے ہتھیاروں سے قافلے کو نشانہ بنایا ہے۔ بلوچستان سے شائع ہونے والے روزنامہ انتخاب نے لیویز فورس کے ذرائع کے حوالے سے بتایا ہے کہ بم حملے میں ایک پاکستانی اہلکار ہلاک اور 2 زخمی ہو گئے۔ ایک سرکاری بیان میں بتایا گیا ہے کہ بلوچستان کے علاقے لورالائی میں انسدادی دہشت گردی کے محکمے CTD کے افسران نے 7 مسلح افراد کو افغانستان سے بلوچستان میں داخل ہونے کے فوری بعد ہلاک کر دیا ہے۔ CTD ترجمان کے دعوے کے مطابق CTD بلوچستان کو مصدقہ ذرائع سے اطلاع ملی کہ بلوچستان لبریشن فرنٹ کے جنگجوؤں کا ایک بڑا گروہ ضلع لورالائی میں کوہاٹ ڈیم کے عام علاقے میں افغانستان سے منتقل ہو رہا ہے اور وہ ایک حساس تنصیب پر حملہ کرنے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا CTD نے کوہاٹ ڈیم کے ایک کمپاؤنڈ میں چھاپہ مارا، فائرنگ کا تبادلہ ہوا اور 7 مسلح افراد مارے گئے جبکہ 3 دیگر افراد فرار ہو گئے۔ ترجمان نے بتایا کہ کمپاؤنڈ سے اسلحہ کا ذخیرہ برآمد ہوا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ 7 میں سے 4 کی شناخت صدام حسین، عبدالغنی، عبدالاحد اور امیر جان کے نام سے ہوئی ہے، تاہم CTD ترجمان نے ان کے مکمل نام اور پتے ظاہر نہیں کیے ہیں۔ دوسری طرف 11 اگست سال 2021 کو CTD کے ہاتھوں نیو کہان شال میں جعلی مقابلے میں جن 5 افراد کے قتل کا دعویٰ کیا گیا تھا، ان میں ایک شخص کی شناخت ہوئی ہے جنہیں 2 سال قبل پاکستانی فوج نے پنجگور سے لاپتہ کیا تھا۔ CTD کے جعلی مقابلے میں قتل ہونے والے شخص کی شناخت گزشتہ دنوں ان کے فیملی نے کی تھی اور میڈیا کو بتایا تھا کہ خان محمد، جس کا تعلق گدر سوراب سے تھا، انہیں 2 سال قبل پنجگور سے قابض پاکستانی فورسز نے اٹھایا تھا اور 11 اگست سال 2021 کو جعلی مقابلے میں اسے دیگر 4 افراد کے ساتھ قتل کیا گیا ہے۔ بلوچ نیشنل موومنٹ کے مرکزی ترجمان نے شہدائے طراتانی کے 15ویں برسی پر انہیں خراج تحسین پیش کی ہے اور کہا ہے کہ اکبر خان بگٹی مزاحمت کی راہ اپنا کر امر ہو گئے۔ BNM ترجمان نے کہا کہ نواب اکبر خان بگٹی تاریخ کے مطالبے اور اپنی سیاسی سفر کے وسیع تجربے سے شعور کی اس منزل پر پہنچ کر جان چکے تھے کہ غاصب اور قبضہ گیر کے سامنے واحد راستہ مزاحمت ہے، اس کے سوا باقی راستے ضلالت اور گمنامی کی طرف لے جاتے ہیں۔ انہوں نے غاصب کے سامنے سر جھکانے کی بجائے سر کٹانے کو ترجیح دی۔ نواب صاحب اور ان کے ساتھیوں کے جسم طراتانی میں فنا ہو گئے، لیکن حق و صداقت کے لیے سر کٹا کر وہ بلوچ قوم سمیت پوری دنیا کے مظلوموں کے ہیرو بن گئے۔ ترجمان نے کہا کہ نواب بگٹی نے ایک ایسے وقت پاکستان کے خلاف ہتھیار اٹھا کر لڑنے کا فیصلہ کیا جب بلوچ نوجوان ایک جذبے کے ساتھ میدان میں موجود تھے اور بلوچستان کی آزادی کے لیے کمر بستہ تھے۔ نواب بگٹی کی بروقت بہتر حکمت عملی اور شہادت نے بلوچ قوم میں آزادی کے جذبے اور نوجوانوں کے حوصلے مزید توانا کیے۔ انہوں نے ایک ایسی عمر میں پہاڑوں کو اپنا مسکن بنایا جو سب کے لیے مشعل راہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نواب صاحب کی سیاسی اور مزاحمتی وراثت آج بلوچ نوجوانوں کے سپرد ہے جو اپنے لہو سے سرزمین کو سیراب کر کے آگے بڑھ رہے ہیں۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی کے زیر اہتمام شال اور اسلام آباد پریس کلب کے سامنے سانحہ باٹا فورٹ منرو، ڈیرہ غازی خان اور بااثر شخص اور ٹرانسپورٹ مالکان کے ہاتھوں شدید اذیت اور ٹارچر سے شہید ہونے والے بچے مہراب پندرانی کے لیے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا، جس میں کثیر تعداد میں خواتین اور نوجوانوں نے شرکت کی۔ احتجاجی مظاہرے میں شریک شرکاء نے رابعہ بلوچ اور مہراب پندرانی پر ہونے والے مظالم کے خلاف نعرے بازی کی اور لوگوں کو ان جدوجہد میں شریک ہونے کے لیے کہا۔
مظاہرے میں لوگوں نے پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن میں محراب پندرانی اور دیگر کے لیے انصاف کا مطالبہ کیا گیا۔ احتجاجی مظاہرے سے رہنماؤں نے بات کرتے ہوئے کہا کہ بلوچستان کے چپے چپے میں ظلم اور جبر کا راج چل رہا ہے۔ اس ملک میں سرمایہ دار اور بااثر شخص خود کو طاقتور اور قانون کے پہنچ سے دور سمجھتے ہیں، جو بنا کسی خوف خطر ہر طرح کے جبر اور ظلم کر رہے ہیں۔ مقررین نے کہا کہ بلوچستان میں ایسے اکثر و بیشتر واقعات میڈیا تک پہنچ نہیں پاتے ہیں۔ غیر ملکی میڈیا کے ساتھ پاکستان کی میڈیا بھی بلوچستان میں ہونے والے ان سنگین ناانصافیوں پر بھی مکمل خاموش ہے۔ انہوں نے پاکستانی حکام سے اپیل کی کہ وہ بلوچستان میں ہونے والے ان سنگین واقعات پر ایکشن لیں، ورنہ ایسے واقعات کا سلسلہ مزید شدت اختیار کر جائے گا۔ دوسری طرف محراب پندرانی قتل کے مقدمے میں نامزد ملزم دولت لہڑی کی ٹرانسپورٹ کمپنی سدا بہار بس ٹرمینل کو پولیس نے سیل کر دیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق بدھ کے روز پولیس کی بھاری نفری نے ملزم کی تلاش میں سدا بہار بس ٹرمینل سمیت اس کے گھر اور دیگر ٹھکانوں پر بھی چھاپے مارے، تاہم ان کی گرفتاری عمل میں نہیں آ سکی۔ دوسری طرف سدا بہار ٹرمینل کے صدر حاجی حکمت لہڑی نے ٹرمینل کی بندش کے خلاف پریس کانفرنس کی، جس میں انہوں نے کہا کہ محراب پندرانی کے قتل میں ہمارا کوئی تعلق نہیں، ہمارے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، ہمیں معلوم نہیں FIR میں کس کا نام ہے اور کس قانون کے تحت ٹرمینل کو بند کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم ٹرمینل کی بندش کے خلاف بلوچستان بھر میں پہیہ جام ہڑتال کریں گے۔ پاکستان کے وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا ہے کہ افغانستان میں رونما ہونے والی سیاسی صورتحال کے بعد بھارت کو منہ کی کھانی پڑی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کابل میں بھارتی قونصل خانے اسلام آباد کے خلاف استعمال ہو رہے تھے۔ شیخ رشید نے دعویٰ کیا کہ بھارت CPEC کے خلاف سازشوں میں ملوث ہے، جو تحریک طالبان پاکستان اور BLF کو استعمال کر رہا ہے۔ یہ تھیں سارن بلوچ۔ اب علاقائی اور عالمی خبریں پیش خدمت ہیں۔ پاکستانی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ افغانستان کے زیادہ تر حصے پر کنٹرول کرنے کے بعد اب طالبان اور شمالی اتحاد کے درمیان امن معاہدہ پر اتفاق ہو گیا ہے۔ پاکستانی ذرائع کے مطابق افغان طالبان اور شمالی اتحاد نے ایک دوسرے پر حملہ نہ کرنے پر اتفاق کر لیا ہے اور دونوں فریقوں کے رہنماؤں کے درمیان مذاکرات چاری کر کے علاقے میں ہوئے، جس میں فریقین نے ایک دوسرے پر حملہ نہ کرنے پر اتفاق کیا۔ پاکستانی میڈیا کے بقول طالبان اور شمالی اتحاد کے درمیان بعض موضوعات پر بات چیت جاری ہے، فریقین تفصیلات طے کرنے کے بعد میڈیا کے سامنے پیش کریں گے۔ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ رواں برس افغانستان سے جن افغان شہریوں کو نقل مکانی پر مجبور ہونا پڑا ہے، ان میں سے 60% کے قریب بچے ہیں۔ UNHCR کی دفتر سے جاری ہونے والے اعداد و شمار کے مطابق مئی سے اب تک 4 لاکھ سے زیادہ افغانوں کی بطور پناہ گزین رجسٹریشن کی گئی ہے، جبکہ رواں برس اپنا گھر بار چھوڑنے والے افغانوں کی کل تعداد 5.5 لاکھ کے قریب پہنچ چکی ہے۔ دوسری طرف اقوام متحدہ کے لیے افغانستان کے سفیر نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ طالبان کو کسی قسم کی رعایت دینے سے قبل ان کے طرز حکومت پر کڑی نظر رکھیں۔ بندوبست پاکستان میں KPK کے علاقے لوئر کرم میں جائیداد کے تنازع پر 2 قبائل کے درمیان جھڑپ کے نتیجے میں 8 افراد ہلاک اور 11 افراد زخمی ہو گئے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق خیبر پختونخوا میں کرم کے علاقے مہورہ میں شیرجان قلعے اور سابق قلعے کے قبائل کے درمیان فائرنگ کے تبادلے میں ہلاکتیں ہوئیں اور زخمیوں میں سے کچھ کی حالت تشویشناک ہے، جس کی وجہ سے جانی نقصان میں اضافے کا اندیشہ ہے۔ مقامی پولیس نے کہا ہے کہ شیرجان قلعے اور سابق قلعے قبائل کے درمیان کچھ عرصے سے جائیداد کا تنازع چل رہا تھا۔ جمعرات کی صبح دونوں مخالف فریقین کا آمنا سامنا ہوا، جہاں تلخ کلامی کے بعد معاملہ اس قدر بڑھ گیا کہ دونوں فریقین نے ایک دوسرے پر اندھا دھند فائرنگ کر دی۔ امریکہ میں پاکستان کے سابق سفیر حسین حقانی کو پاکستان واپس لانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق پاکستان کے وفاقی تحقیقاتی ایجنسی نے انٹرپول کو حسین حقانی کی حوالگی کے لیے خط لکھا ہے۔ خط کے متن کے مطابق حسین حقانی کے خلاف 2018 میں اختیارات کے ناجائز استعمال، $2 ملین کے خرد برد اور دھوکہ دہی کا مقدمہ درج ہے۔
خط میں کہا گیا ہے کہ ملزم حسین حقانی عدالتی مفرور ہیں اور ان کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے، لہٰذا انٹرپول حسین حقانی کے ریڈ وارنٹ جاری کرے۔ ایران نے اسرائیل کو دھمکی دی ہے کہ اگر اسرائیل نے اس کے لبنان تیل لے جانے والے بحری جہاز پر حملے کی کوشش کی تو تہران اس کا سخت جواب دے گا۔ ایرانی خبر ایجنسی تسنیم کے مطابق علی ولایتی نے کہا کہ اگر ایندھن لے جانے والے ہماری بحری جہاز کو اسرائیل نے نشانہ بنایا تو ہم اسرائیل کو اس کا خطرناک جواب دیں گے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے ایندھن سے لدے جہاز کو روکنے کی دھمکیاں افسوسناک ہے۔ لبنان کو ایران سے ایندھن کی فراہمی ایک مثبت قدم ہے اور ہم یہ جاری رکھیں گے۔ واضح رہے مذکورہ آئل ٹینکر ابھی تک ایران سے روانہ نہیں ہوا ہے، لیکن اسرائیل نے اس ٹینکر کو نشانہ بنانے کی دھمکی دی ہے۔ یوکرین کے مشرقی حصے میں ایک مرتبہ پھر کشیدگی میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ یوکرین کی فوج نے تصدیق کی ہے کہ ملک کے مشرقی حصے میں روس نواز علیحدگی پسندوں کے ساتھ ایک تازہ جھڑپ میں اس کے ایک اور فوجی کی موت ہوئی ہے۔ اس لڑائی میں 2 دیگر یوکرینی فوجیوں کے زخمی ہونے کا بھی بتایا گیا ہے۔ یوکرینی فوج کے مطابق عدم استحکام اور مسلح تنازع کے شکار مشرقی علاقے میں روس نواز علیحدگی پسندوں کے ساتھ جھڑپیں اب معمول بن چکی ہیں اور گزشتہ ایک ہفتے کے دوران 4 فوجیوں کی ہلاکت ہوئی ہے اور مجموعی حالات بہت کشیدہ اور تناؤ کے شکار ہیں۔ یوٹیوب نے اطلاع دی ہے کہ اس نے کورونا وبا کے دوران غلط اور خطرناک معلومات فراہم کرنے والی 10 لاکھ سے زائد ویڈیوز ڈیلیٹ کر دی ہیں۔ یوٹیوب انتظامیہ کی جانب سے بدھ کے روز دی گئی اطلاع کے مطابق پلیٹ فارم نے وبائی مرض کورونا کے آغاز کے بعد سے خطرناک وائرس سے متعلق غلط معلومات فراہم کرنے والی 10 لاکھ سے زائد ویڈیوز کو ہٹا دیا۔ یوٹیوب کے چیف پروڈکٹ آفیسر نیل موہن نے اس حوالے سے بتایا کہ ہماری پالیسی ہر اس ویڈیو کو ہٹانے پر مرکوز ہے جو براہ راست حقیقی دنیا کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ فروری 2000 کے بعد سے اب تک جھوٹے اعلاء یا دھوکہ دہی کے دعوے کرنے والے ویڈیوؤں کے خلاف کارروائی کی گئی۔ اسی کے ساتھ ہی آج کے نیوز بلیٹن کا اختتام ہوتا ہے۔ دوست مراد بلوچ کو اجازت دیجیے۔